السلام علیکم ناظرین، آج دی اوپینیوں کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کے شو میں ہمارے مہمان جناب انعام رانا صاحب تشریف لائے ہیں، اور انعام رانا سے ہم بالخصوص ان کی نئی کتاب بیانیہ کی مومنات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو انعام صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک ڈائریکٹ کوشچن سے ہماری گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہر کتاب کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ موٹیویشن ہوتی ہیں، ہر تحریر کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے۔ اگر ہم بالخصوص اس کتاب کی بات کریں، بیانیہ کی مومنات، تو جو سوال بطور ریڈر ہمارے ذہن میں آتا ہے یا بطور آتھر آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ کتاب کیوں لکھی جائے، اور اگر لکھی بھی ہے تو یہ کتاب کیوں پڑھی جائے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے قارئین کو اور ناظرین کو اس حوالے سے اپنی موٹیویشن اور وہ محرکات جو آپ کے پیش نظر تھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ سامنے لائیں۔ ٹرینڈ کے برعکس میری کوشش یہ تھی کہ ہم ایشوز کے اوپر، سماجی ایشوز کے اوپر ہلکے پھلکے انداز میں اس طریقے سے گفتگو کریں کہ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے مسائل کا باعث بنتے آ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے اور دوست بھی لکھتے ہیں، سماجی ایشوز کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن کتاب کی صورت میں ایسے آرٹیکلز یا مضامین کو جمع کرنا مجھے لگا کہ ایک اچھی کاوش ہوگی قاری کے لیے بھی، کہ جس کے اندر مختلف سماجی ایشوز کے اوپر دقیق انداز میں نہیں، گمبھیر انداز میں نہیں، سہل انداز میں ایسی گفتگو کی جائے کہ جو میسج کنوے کر دے، وہ چاہے جو ہے وہ تاریخی کسی پرابلم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سماجی کسی پرابلم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں جو مختلف آپ کہہ لیجئے کہ گروہ بندیاں ہو کر اور پھر رائٹ لیفٹ اور اس قسم کی گفتگو اس کے حوالے سے ہو۔ تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا، اور کتاب میں بھی مضامین جو ہیں، ظاہر ہے یہ مضامین بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو علم ہے کہ ایک ویب سائٹ مکالمہ.com ہم چلاتے ہیں، تو بہت سے مضامین اس کے اوپر پبلش تھے، لیکن جب کتاب لکھنے کے حوالے سے پھر سوچا تو یہ تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے مضامین جو سماجی ایشوز کے اوپر تھے وہ لے کر ری رائٹ بھی کیے، نئے مضامین بھی لکھے۔ تو ان کو بیسک مقصد یہ ہے، میرے خیال سے ہمیں سماجی ایشوز کو جو ہے وہ اچھے انداز سے، بغیر ریزسٹنس اور اریٹیشن کریٹ کیے ہوئے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت خوب، بالکل یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اہم توجہ بھی ہے اور اچھی موٹیویشن بھی ہے کہ جیسے کہ آپ کی اپنا ایک پہلے آپ نے ذکر کیا مکالمہ کے نام سے ویب سائٹ ہے، اور وہاں پہ آپ نے ایک بریدنگ اسپیس کریٹ کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ سماجی، سیاسی، معاشرتی پہلوؤں کے حوالے سے تحریر اور ایون سیاسی حوالوں سے بھی تحریر موجود ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کتاب کی ضرورت بہرحال محسوس ہوتی ہے کہ جو اپنے اندر سیاست سے ہٹ کر کے موضوعات جو ہمیں کہیں نہ کہیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرے، ان مسائل کی نشاندہی کرے اور اپنے طور پر ان کا حل بھی تجویز کرے۔ اچھا، جب ہم اس حوالے سے حل کے حوالے سے سوچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی کچھ ایشوز پر بات کی، اور کہیں پہ وکلاء کے ایشوز ہیں، کہیں پہ خواتین کے مسائل ہیں، کہیں پہ مذہبی خلجان کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں ہیں، ان کو آپ ایڈریس کرتے نظر آئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں رائٹرز کے ہاں کہ ہر کتاب کے پیچھے ایک مخصوص نظریاتی فریم ورک ہوتا ہے کہ جہاں پر آتھر یا لکھاری بنیادی طور پر اس نظریاتی فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف مسائل کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اسی پیرائی میں ان کا حل بھی تجویز کرتا ہے۔ جارج آرویل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کرٹیک نظر آتی ہے مارکسسٹ ریجیم کے اوپر، بعد میں اس کو بعض لوگ ایون کیپٹلسٹ ریجیم کے اوپر بھی سمجھتے ہیں کہ تنقید کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کی کتاب بیانیے کی مومی ناک کو کسی مخصوص نظریاتی فریم ورک کو سامنے رکھ کر پڑھا یا سمجھا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی تمام قیود سے آزاد ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی ایک نظریاتی فریم ورک میں رکھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے ہی سے کتاب کو کسی خانے میں فٹ کر لیا
تو پھر آپ اسے پڑھتے ہوئے اس سے لطف اندوز بھی اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گے ایسی کسی. تو یا تو یہ ریسرچ ورک ہو یا پروپیگنڈا ورک ہو کسی ایک نظریے کے حوالے سے، وہ یہ نہیں ہے. جب آپ لوک دانش کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اپنے مقامی مسائل کی بات کر رہے ہیں، سماجی مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو پھر میرے خیال سے اس کو آپ کسی ایسے نظریے کے ساتھ فٹ کر کے پڑھیں گے تو شاید ایک تو کتاب کا لطف نہیں آئے گا، اور دوسرا شاید اس سے پھر کچھ سیکھ پانا بھی، حالانکہ میرا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کو کچھ سکھائے گی، لیکن کم از کم یہ ایشوز کے اوپر سوچنے کی دعوت ضرور دے گی. تو میرے خیال سے اگر اس کو ہم فریم ورک میں فٹ کریں گے تو پھر شاید یہ ممکن نہیں رہے گا. میں نے یہ کسی ایک نظریے کی تبلیغ کے لیے نہیں لکھی ہے، کسی ایک جو ہے کہہ لیجیے کسی ایک بیانیے، اسی لیے اس کا نام بیانیے کی مومنات ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں، اپنے حالات و واقعات کے مطابق انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ایسا ضروری نہیں کہ اس کو ایک مخصوص نظریاتی فریم ورک کے تحت یا سامنے رکھتے ہوئے پڑھا یا لکھا گیا ہے. یہ کافی دلچسپ بھی ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جیسے میں نے اس کو پڑھنا جب شروع کیا تو وہاں پر میرے لیے ایک حیرانی کی بات تھی. بہت سے مشہور معروف لکھاریوں نے اس کے اوپر اپنی آراء کا بھی اظہار کیا. تو انہیں میں سے ایک اچھے کالم نگار نے اس کے اوپر ایک فقرہ کہیں پہ لکھا کہ ایک لبرل پوائنٹ آف ویو جو ہے انعام رانا صاحب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں اس کے لیے تھوڑا تیار تھا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پہلا مضمون ہی کبھی اعلیٰ ربی کمات قرضیبان، اور اس کے بعد مسجد میں عورت، اور پھر دیگر مذہبی حوالوں کی ایک کثیر تعداد مضامین کی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ آپ اس تضاد تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس رنگا رنگی کو آپ کیا نام دیں گے کہ کہیں پر آپ مودودی صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ مارکس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس دیگر حوالہ جات بھی موجود ہیں. تو ہم اس کو پھر کس نقطہ نظر سے دیکھیں؟ کیا ایک لبرل پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے، یا کوئی مذہبی نقطہ نگاہ سمجھا جائے، ایک دیسی رائے سمجھی جائے، یا کسی ایسے بندے کی رائے سمجھی جائے جو یہاں سے 7 سمندر پار بیٹھ کر ایک مخصوص مغربی سوچ سے دیسی مسائل کا حل نکالنا چاہتا ہے؟ تو آپ اس کتاب کی شناخت اور کچھ اپنی شناخت پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم مطلب اس کو سمجھنے میں شاید ایک بہتر اپروچ. دیکھیے میرے ذاتی خیالات، آپ نے رؤف صاحب کی، رؤف بڑے بھائی ہیں ہمارے، اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے لبرل پوائنٹ آف ویو لکھا ہے اس کو. مزے کی بات یہ ہے کہ میں اینٹی لبرل ہوں، اور میں اگر آپ میرے سیاسی نظریے کی بات کریں تو میں مارکسزم سے زیادہ قریب ہوں. اور مارکسی جو ہوتا ہے وہ تو لبرل کو رائٹسٹ سمجھتا ہے، وہ مطلب وہ کسی بھی لبرل اور کسی بھی کٹ ملا کو ایک ہی خانے میں فٹ کرتا ہے. سو میرا ذاتی نقطہ نظر سیاسی یا معاشی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ مارکسی ہے. میں خود کو I call myself a Marxist Muslim یا مسلم مارکسسٹ. سو لبرل تو میں قطعاً نہیں ہوں. اسی لیے آپ کو کتاب میں مذہبی حوالے بھی مل جاتے ہیں، یا آپ کو جناب سیدنا حسین کے اوپر اگر کوئی مضمون ملتا ہے اس کے اوپر ان کی مذہبی حوالے سے شاید بات نہیں ظاہر کی گئی ہے، ان کی جدوجہد کو بطور استعارہ ڈسکس کیا گیا ہے. جس مضمون کا آپ نے ذکر کیا فابی علی ربکم تکذبان کا، اس میں بھی ذکر یہ ہے کہ وہ مجھے بچپن میں کیونکہ لاکڑا کاکڑا نہیں نکلا تھا اور بڑے ہو کے نکلا تو ظاہر ایک تکلیف تھی، پھر چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں، ابھی بھی بلکہ میرے کچھ باقی ہیں وہ گڈھے سے. تو وہ انسان جو ہے اس سے، تو وہ بیسک میسج اس میں دینا مقصود یہ تھا کہ آپ خود کو کسی بھی حالت میں کمفرٹیبل کر سکتے ہیں، یہ سوچئے کہ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا، یا وہ نعمت جو فار دا ٹائمنگ موجود نہیں ہے، آپ نے اگر اس کا بر وقت شکر ادا نہیں کیا. سو میری درخواست یہ ہوگی کہ اسے لوک دانش کی ایک بات سمجھ کے پڑھا جائے. اس میں کسی مغربی نظریے کو فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، کسی غیر مقامی نظریے کو فٹ کرنے کی کوشش. میں غیر مقامی نظریہ کہہ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود کو ابھی مارکسی مسلم کہا تو آپ کو یہ نہ لگے کہ کہیں اس میں مارکسزم کی کوئی تبلیغ ہے، اور وہ بھی قطعاً نہیں. سو اس میں ایشو وائز ہر ایشو پہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی نظریے پہ اس کو فٹ کرنا لازمی ہے تو پھر انعامزم پہ فٹ ہوگی.
یہ میرا اپنا ہر بہت جو بھی کسی ایشو کے اوپر ایک نظریہ ہے. بالکل 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 آپ اس میں یقینی طور پہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور آپ اس کو کھل کر سامنے لے کر آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مخصوص نظریے کے تحت بھی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں اور آپ اس کو اون کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے دلائل موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی بغیر معذرت خواہانہ رویے کے سامنے لانا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب ازم کی بات ہوئی گئی ہے شروع, تو اب میں اس میں مزید تھوڑی سی چیز سامنے جو میں نے پڑھتے ہوئے محسوس کی وہ یہ کی کہ انعام رانا جب خواتین کے مسائل پر بات کرتا ہے تو کہیں وہ فیمنسٹ بھی نظر آتا ہے, اور بعض جگہوں پر جہاں وہ فیملی سسٹم کی بات کرتا ہے تو وہ اینٹی فیمنسٹ نظر آتا ہے. وہ ساس کے رول کو بھی اہمیت دیتا ہے اور اس نے جہاں تک میں سمجھاؤں شادی بھی اماں سے پوچھ کر کی ہے. تو یہ اگین ایک ہمیں کلیش نظر آ رہا ہے دو چیزوں کے اندر. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وومن ایمانسیپیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم نے ایک لمبے عرصے تک عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کہہ لیجئے, سیکنڈ کلاس ممبر آف سوسائٹی کہہ لیجئے, وہ بنا کے رکھا. ہم نے اس کے اوپر اپنی مرضی تھوپی. انڈائریکٹلی بہت سی جگہوں پہ اس نے ہم پہ اپنی مرضی تھوپی, بطور بیوی کے بھی, بطور ماں کے بھی, بطور بیٹی کے بھی, بطور بہن کے بھی. لیکن اوور آل ہم نے خواتین کو ایمانسیپیٹ نہیں ہونے دیا. سو جب اگر میں وومن ایمانسیپیشن کی بات کر رہا ہوں یا لڑکیاں املی کیوں کھاتی ہیں اس قسم کا مضمون لکھ رہا ہوں تو بیسیکلی میں ان رویوں پر تنقید کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم عورت کو ایک پروڈکٹ بناتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم عورت کو سماج کا ایک نکارا سا حصہ بنا دیتے ہیں جس میں اس کا کام صرف سیکشل سروس دینا یا بچے جمنا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں عورت کو اس سے بطور انسان ٹریٹ کرنا اور دیکھنا چاہیے. جو فیملی سسٹم کی بات ہے میرے خیال سے عورت کی ایک بڑی اچیومنٹ فیملی سسٹم. فیملی سسٹم مرد کی ضرورت یا مجبوری قطعاً نہیں ہوتا. فیملی سسٹم کی ابتدا بھی عورت نے کی تھی, وگرنہ مرد کی نیچر وہ چاہے وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو جو بھی ہو, وہ چاہے اس کی تسلی چار شادیوں کے تھرو کرے چاہے وہ افیئر چلا کے, مرد جو ہے وہ ایک فیملی سسٹم فطری طور پہ وہ کوئی فیملی سسٹم کا بہت بڑا حامی نہیں ہوتا. فیملی سسٹم تو عورت کی اچیومنٹ ہے. اب اس فیملی سسٹم کے اندر ہی ساس بھی موجود ہے, بہو بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, بیٹی بھی موجود ہے, بہن بھی موجود ہے, آپ کی بیوی بھی موجود ہے. سو لیکن اس میں مرد کا کردار جب غیر ضروری طور پہ کسی ایک کے ساتھ ہمدردانہ اور کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاندانہ ہو جاتا ہے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن فیملی سسٹم کی اچھائیاں بہت سی موجود ہیں, ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی خرابیاں بھی موجود ہیں. میرے خیال سے مضامین کے اندر خرابیوں پہ بھی بات موجود ہے, اچھائیوں پہ بھی بات موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ آپ مجھے فیمنسٹ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن آپ مجھے اینٹی فیملی بھی نہیں کہہ سکتے. تو میں نے پھر وہی کسی ایک ایشو کو لے کے اس کے اوپر بات کی ہے اور اسی ایشو کے حوالے سے اپنی رائے کو عرض کی ہے. بالکل بالکل بالکل. شاید میرا خیال میں یہی اس کتاب کی ایک یونیکنیس بھی ہے کہ یہ کسی مخصوص طبقہ فکر یا مخصوص جنس کو یا افراد کو سامنے رکھ کر کے نہیں لکھی گئی بلکہ اس سے تمام طبقات جو ہیں وہ یکساں طور پر مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بینگ این امیگرینٹ ہمارے سامنے جو آتی ہے اور جو آپ کی تحریروں میں بھی جا بجا نظر آئی ہے کہ جہاں پر آپ کا انٹریکشن بہت سے دیگر اقوام کے ساتھ ہوا, خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن اس کے اندر نظر آتا ہے. تو کہیں آپ ہمیں گردوارے میں کھڑے کسی لائن میں نظر آتے ہیں اور دیگر چیزیں. تو اس تناظر میں جب ہم آپ کے مضمون تقسیم کو دیکھتے ہیں, تقسیم و تہذیب کو, جس کے اندر آپ اپنا ایک حوالہ رکھتے ہیں کہ مسلم تہذیب کو بہرحال ایک نقصان ہوا اس تقسیم کے تناظر میں 47 کے بعد, تو یہ آپ کہاں اس کو فٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی صرف مذہبی حوالہ ہے یا کوئی اور دیگر فیکٹرز بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ مسلم تہذیب 1000 سال میں انتہائی طاقتور تہذیب بن چکی تھی
پشاور سے لے کر کہہ لیجئے کہ کالا پانی تک کی. اب وہ پاکٹس میں بھی تھی، وہ اکثریت میں بھی تھی، وہ اقلیت میں بھی تھی. اس کا سب سے بڑا گڑھ آپ کو یو پی اور ارد گرد کے علاقے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جہاں جہاں پر موجود تھی، وہ دکن، حیدرآباد دکن میں تھی، وہ اس میں کیرلا میں تھی، وہ یا مہاراشٹرا کے علاوہ تقریباً ہر جگہ پہ. مہاراشٹرا میں بھی موجود تھی، بامبے میں مسلم جو گجرات میں اور بامبے میں مسلم کمیونٹی کافی اچھی موجود تھی، تعداد میں بھی اور پاورفل تھی، کاروباری تھی. قائد اعظم بھی وہیں سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت گجرات اور یہ بامبے مہاراشٹرا کا حصہ. اب عرض یہ ہے کہ جب ہم نے 1947 میں پورے بر صغیر کی مسلم تہذیب کو سمیٹنے کی کوشش کی اسلام کے نام پہ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر، تو اس سے ہوا یہ کہ آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے علاقے جہاں پر مسلم تہذیب بہت مضبوطی سے قائم تھی، چاہے وہ یو پی تھا، چاہے حیدرآباد دکن تھا، وہ یا بھوپال تھا، وہاں سے وہ سب اٹھ کے اسپیشلی ان کا اشرافیہ جو تھا، اشرافیہ اٹھ کر یہاں پر آ گیا. تہذیب کی نمائندگی اور حفاظت اشرافیہ ہی کر رہی تھی. اس کے یہاں آنے کا نقصان یہ ہوا، ایک فوری نقصان تو یہ ہوا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ لوگ تھے جو پہلے بھی پسماندہ تھے یا پسے ہوئے لوگ تھے. آپ کو کوئی بڑے بڑے جو نوابین یا بڑے بڑے ایسے مضبوط لوگ پیچھے رہے ہوئے نظر نہیں آتے. اب ان کے آنے سے جو پیچھے لوگ رہ گئے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس تہذیب کی نمائندگی کرتے اچھے طریقے سے یا اس کی حفاظت کر پاتے اکثریت کے ساتھ. ورنہ بر صغیر میں مسلمان ہمیشہ ہی اقلیت میں تھے. یہ نہیں تھا کہ جی وہ انگریز کے آنے سے پہلے اکثریت میں تھے اور اب اقلیت میں چلے گئے. ہاں ان کے پاس اقتدار، اچھا اقتدار بھی جب ہم کہتے ہیں تو وہ اقتدار کوئی خالص مسلم اقتدار تو نہیں تھا. اس کے اندر راجپوتانے کے راجپوتوں کا بہت بڑا حصہ تھا، اس کے اندر دیگر کئی جگہوں کے راجوں کا بہت بڑا حصہ تھا جو مسلم مین رولر کے ہمدرد تھے یا باج گزار تھے. تو آپ راجستھان تک جیسے ایریے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم تہذیب ایک پاکٹ میں موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ 47 میں یہ سب کو اکٹھا کر کے ایک خطہ پاکستان نامی میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خطے کو مسلم تہذیب اور اسلام کی حفاظت کا نعرہ دیتے ہیں، تو پھر پورے بر صغیر سے اسلامی تہذیب کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک سوال میں مزید اس سے جڑا وہی ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ زبان سے متعلق ہے، تو میرا خیال میں مناسب معلوم ہوتا ہے اس کو ادھر ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ اس کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے سامنے رکھ سکیں. کتاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے ماں بولی. ماں بولی مضمون بنیادی طور پر پنجابی زبان کا مقدمہ ہے ایک طرح سے، جس کو آپ نے بہت احسن اسلوب میں اپنے قارئین کے سامنے پیش کیا. اور ظاہری بات ہے بین کے پنجابی آپ اپنی اس کو ایک ایڈوکیٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ کو بالکل اپنی زبان کو برتنے کا مکمل اختیار اور حق موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اردو کے بارے میں ابھی بھی آپ نے کچھ خیالات کا اظہار کیا اور کتاب کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے کہ جس کو کہا گیا جیسے رابطے کی زبان، تو مجھے کہیں یہ فیل ہوا کہ جیسے اس کو محض رابطے کی زبان سمجھ لینا یا محض لشکری زبان کہہ کر آگے نکل جانا شاید انصاف نہیں، کیونکہ اس کی بھی اب جو ہسٹری ہے وہ کئی صدیوں تک پہلی ہمیں نظر آتی ہے. ابتدا سے مسلم رومی کی اگر ہم بات کریں، تہذیب کے حوالے سے بھی بات کریں، اور ایک بہت عظیم علمی ذخیرہ اس زبان کے اندر بہرحال موجود ہے. تو اس کو محض رابطے کی زبان قرار دے کر کے یا لشکری زبان قرار دے کر کے ہم ایک طرح سے ایک اور تعصب کا بھی شاید شکار ہوتے ہیں یا اس کو ہوا دیتے ہیں. یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ علاقائی زبان کو علاقائی زبان نہ کہا جائے، اس کو باقاعدہ کیونکہ اس کے پیچھے ایک تہذیب ہے، اس کے پیچھے ایک کلچر ہے، وہ ایک مخصوص گروہ کی نمائندگی کرتی ہے، تو ان کو اون کیا جائے. تو پھر اردو کے ساتھ ایک اس طرح سے سوتیلا رویہ کیوں نظر آتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اگر میرا اردو کے ساتھ کوئی ستیلا رویہ ہوتا تو میں اپنی کتاب پنجابی میں لکھتا، اردو میں تو نہیں لکھتا. جی بالکل. ٹھیک ہے، یا میں اردو میں آپ کو انٹرویو دینے کے بجائے میں آپ سے پنجابی میں بات کر رہا ہوتا اگر میں اتنا کو پنجابی نیشنلسٹ ٹائپ کا بندہ ہوتا. قطعاً ایسا نہیں. لیکن آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ کے سوال میں ہی میرا جواب، آپ کا جواب بھی موجود تھا کہ پنجابی یا پشتو یا بنگالی یا دیگر زبانوں کو علاقائی زبان کہہ کے جب آپ ایک زبان کو حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اسلام اور پاکستان کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دیتے ہیں
تو پھر دراصل آپ اس زبان کی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اس زبان کی ہیجمنی تو نہیں ہے نا. آپ نے خود فرمایا کہ اردو ایک پوری تہذیب ہے. نو ڈاؤٹ اردو ایک پوری تہذیب اور خوبصورت تہذیب, لیکن اس تہذیب کو ایک خطے سے اٹھا کے ایز اٹ از اگر دوسرے خطوں کی تہذیبوں کو کچلتے ہوئے ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ سب زبانوں کو ایکولی اہم سمجھنا ہے. ہاں, اردو ہماری رابطے کی زبان ہے اس لیے کہ کوئی ایک زبان ایسی ہوتی ہے, جیسے یو کے اندر اسکاٹش ہے, آئرش ہے, ویلش ہے اور انگلش ہے, لیکن پورے یو کے میں رابطے کی زبان انگلش ہے. ہر بندہ بولتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن انہوں نے گیلک کو یا آئرش کو یا ویلش کو جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پھر میں ایک دفعہ عرض کروں کہ نہ مجھے اردو سے کوئی تکلیف ہے, ورنہ میں اردو میں لکھتا نہیں اور میں اردو بولتا نہیں. نمبر 2 کے اوپر نہ مجھے اردو بولنے والوں سے کوئی پرابلم ہے, میرے بہترین دوست اردو بولنے والے ہیں, لیکن میں اس رویے کے ضرور خلاف ہوں کیونکہ اس کا نقصان ہمیں بہت اٹھانا پڑا بطور قوم, بطور پاکستانی قوم کی, اور اسپیشلی امیڈیٹلی آفٹر دی تقسیم. کیونکہ جب آپ اس رویے کے ساتھ آتے ہیں, جب آپ وہ مسلط کرتے ہیں پوری تہذیب کو دوسرے خطوں کے اوپر, تو پھر اس کا ریاکشن آتا ہے. بہت بہت خوب, بالکل آپ کی اس میں جو رائے ہے یقیناً آپ اس کے اندر اپنے دلائل رکھتے ہیں اور آپ کو اس کا پورا حق ہے, اور آپ نے اس کے اوپر جیسے کہ بات کی یہ کوئی کسی ایک مخصوص زبان کے خلاف تعصب کا اظہار اس کو نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ جیسے کہ بیانیے کی تشکیل کے حوالے سے اگر ہم لارجر پکچر میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو یوں سمجھیں گے بہرحال کہ اردو کی وجہ سے شاید باقی زبانوں پہ توجہ کم رہی, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک رد عمل کے نظریات نے جنم لیا, میں سمجھتا ہوں. اچھا, یہاں پہ انعام صاحب میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور جو آپ کی کتاب کے اندر بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے, اسی تقسیم ہند کے تناظر میں وہ سامنے آتی ہے اور زبان سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اردو کو اشرافیہ کی زبان کہنا یا اس کے ذریعے سے تسلط قائم کرنا یا اس کو لازم زبان کا درجہ دے کر کے مسلط کرنا دیگر آبادی کے اوپر, تو یہاں پر ہمیں کچھ وہ پہلو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے جو تقسیم ہند سے پہلے بطور زبان اردو کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا تھا ہندو پاک کے اندر, جہاں پر اکثر یہ ظاہری بات ہے ہندو آبادی کی تھی, اور وہاں پر اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا گیا, ہمیں اس کے شواہد بھی ملتے ہیں. اور ابھی تک ایون آج کے ہندوستان میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کیفیت وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ, تو اس میں ایک جگہوں کے نام بدلنا, چاہے وہ ہو, چاہے عبادت گاہوں کے درجے بدلنا ہو, چاہے وہ کسی اور شعراء کے ساتھ تناظر میں ہو, چاہے وہ انڈسٹری میں ناموں کے حوالے سے ہو, تو ہم ایک تعصب بہرحال وہاں دیکھ رہے تھے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے یقیناً اس کا جو اس کی اصلاح کی جو کوشش کی گئی وہ اپنے آپ میں ایک برائی بن گئی اب تقسیم کے بعد. اس کو شاید اتنا لاؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ زبان کو لے کر کے, لیکن ایک وقت میں مسلمان خود بذات خود اس زبان کے حوالے سے اتنے تعصب کے شکار تھے کہ اس زبان کو ہی لیبل کر دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی مخصوص زبان ہے. ایسا نہیں کہ صرف اور صرف قیام پاکستان کے بعد اس کو ایک خاص اہمیت ملی, اس کی پہلے سے ایک دائرہ اس کے گرد کھینچا جا چکا تھا, اور شاید اس کا وہ رد عمل تھا کہ بعد میں اس کو یہ سمجھا گیا کہ ریاست نے کہ ضروری قرار دیا. اسی طرح ہم کچھ زبانوں کی سب چھوٹی سی آپ سے مدد کا ہوں, تھوڑا سا وقت اس پہ آپ کا لے لوں جی, کیونکہ دلچسپ آپ نے بات کی. دیکھیے اردو کی ایک کہہ لیجیے کہ ایک گڑھ جو تھا آپ کو پورے بر صغیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مین جو گڑھ تھے وہ آپ کے یو پی سی پی کے جو ایریاز تھے وہ تھے. دہلی کر لیجیے, دہلی ویسے ٹپیکلی پنجاب کا حصہ ہے تو میں اسے پنجاب میں گن لیتا ہوں. سو پنجاب اور یو پی سی یہ وہ علاقے تھے جہاں پر ہمیشہ سے اردو ایک مضبوط زبان تھی. جو باقی کے ایریاز تھے وہاں پہ اردو کبھی بھی ایک مضبوط زبان نہیں رہی ہے. وہاں پہ ان کی جو قومی زبانیں تھی وہی تھی, چاہے یعنی قیام پاکستان سے پہلے بھی جو آپ کا پشتون ایریا ہے وہاں پہ اردو کا چلن کم تھا, پشتو ہی بولی جاتی تھی, لکھی جاتی تھی. سندھ کے اندر سندھی ہی کا زیادہ رواج تھا, اردو کا رواج اتنا نہیں تھا. یہ پنجاب میں ہمیشہ سے اردو ایکسیپٹڈ تھی, اور
آپ کے یو پی اور سی پی کے اندر. اچھا اب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا جا رہا تھا, یقیناً کہا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک مخصوص چھوٹے سے طبقے نے ہندی کو جو ہے وہ بڑا اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں, ہندوستان کی زبان ہندی ہے یا دیوناگری کے اندر لکھا جانا چاہیے ٹیکسٹ. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو مین طبقہ تھا وہ کیا کر رہا. جہاں پر آپ کے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بہترین اردو بولتے اور لکھتے تھے, ٹھیک ہے, اور دیگر بھی بڑے بڑے جو سیاسی رہنما تھے, قائد اعظم اردو بول لکھ نہیں سکتے تھے, گاندھی صاحب اردو بول لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن باقی کے جو لیڈر نہرو صاحب تھے وہ اردو بولتے تھے, ابوالکلام آزاد بولتے تھے. میں ہندوستان کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو کوئی بہت ہی مطلب کہ تعصب کا شکار تھی, نہیں. لیکن جب ہم نے اس کو دیکھیں, پھر وہی بات آ جائے کہ اب تہذیب کی, اردو مسلم تہذیب کی نمائندہ زبان تھی, ٹھیک ہے. سو اور وہ مسلم تہذیب بھی اس ایریے کی. سو کوئی ریاکشن اگر موجود بھی تھا تو وہ صرف اسی ایریے کی حد تک تھا. یہی میرا کہہ لیجئے کہ ایک انالیسز یہی ہے کہ ایک مخصوص ایریے کی اشرافیہ نے اپنے خطروں کو بھانپتے ہوئے ان خطرات کو پوری مسلم امہ یا پورے بر صغیر کا خطرہ بنا کے تقسیم کی بنیاد رکھی. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں یقیناً اس میں بہت سے مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں, اور یہی ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کی آراء کی گنجائش بھی پیدا کرتی ہے, اور بنیاد طور پہ مکالمے کی گنجائش بھی پیدا کرتی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے چیزوں کی تقسیم آسان ہو سکے. اسی کو میں ذرا کنٹینیو کرتا ہوں. کتاب کے اندر بھی آپ نے ایک جگہ پہ مضمون کا جہاں پر آپ نے سکھ دوست تھے ان کا حوالہ دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب تقسیم کی بات ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کی, تو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لکیریں مٹ کیوں نہیں جاتی, یہ دوبارہ سے ایک کیوں نہیں ہو جاتی. اچھا مزے کی بات یہ کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن ایون آج کے کانٹیکسٹ میں جب اس کی عملیات پر بات کی جاتی ہے تو لوگ دوبارہ سے انہی لکیروں کے اندر خود کو کنفائن کرنے لگتے ہیں, چاہے وہ کتنے ہی لبرل کیوں نہ ہو. اچھا وہ میں نے اس سے آخری فکرے جب پڑھے مضمون کے, تو وہاں پہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ آپ کے دوست جو تھے انہوں نے سکھ تھے بنیادی طور پر, انہوں نے کہا کہ بالکل اگر اکٹھے ہو جائیں تو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف انڈیا بن جائے دوبارہ. تو آپ نے کہا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف پاکستان کیوں نہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو بہرحال آج بھی کہنے کے لیے شاید بہت آسان ہو مختلف میڈیا کے حلقوں میں ادھر ادھر ڈیلیگیشن کی صورت میں, لیکن جب آپ اس کی پریکٹیکلٹی سے بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مور اور لیس پوزیشن ابھی بھی سیم ہی لی ہوئی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو خیر اس کو میں نے ایک مذاق کیا یا طنز کے طور پہ کہا, اس کو اس کے ہی آرگیومنٹ کا جواب دینے کے لیے. بات یہ ہے کہ اچھا بنا برا بنا, پاکستان تو بنا بالکل اور ہے, اور اللہ کرے انشاءاللہ رہے گا ضرور. یا کم از کم یہ خطہ یہیں پہ رہے گا, ٹھیک ہے. یہ خطہ ہمیشہ سے یہیں پہ تھا, اس کے نام بدلتے رہے. اس کا نام کبھی ہمیشہ سے انڈیا نہیں تھا, اس کا نام ہمیشہ سے ہندوستان بھی نہیں تھا, اس کا نام ہمیشہ سے پاکستان بھی نہیں تھا. آج سے 1000 سال بعد ہو سکتا ہے کوئی ہندوستان پاکستان نہ ہو سکتا ہے کوئی ایک نیا ملک جنم لے لے, کئی زیادہ نئے ملک جنم لے لیں. اس خطے کو یہاں پر موجود رہنا ہے, اس خطے کی تہذیب کو یہاں موجود رہنا ہے. تو میرے خیال سے یہ لکیریں مٹا دو, ایک ہو جاؤ, یہ شاید بڑی بچگانہ سی خواہش ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا. جو تاریخ کا تسلسل ہے اسے آگے ہی کی طرف جانا ہے نا. آپ کے اس وقت کے بہاؤ نے ہمیشہ آگے کا سفر کرنا ہوتا ہے. تو کبھی یہاں پہ جو ہے وہ اس کی پادری خاندان کی حکومت تھی, کبھی کسی کی تھی, کبھی جو ہے وہ پھر مسلمان آ گئے, پھر انگریز آ گئے, کسی خطے میں سکھوں کی حکومت ہوگی. یہ خطہ تاریخ میں کبھی بھی کسی سنگل گورنمنٹ کے انڈر نہیں رہا. اتنا بڑا خطہ ہے, بر صغیر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, بر اعظم ہی ہے پورا, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی کسی ایک کے انڈر تو رہا ہی نہیں ہے. جن کو وہ بتاؤ اپنا بابا اونچا کرنے کے لیے ہم جو مرضی کہتے رہیں, لیکن ایون مغل دور میں بھی یہ کبھی ایک ملک نہیں تھا, مختلف خطے تھے, مختلف. ہاں وہ کسی کے ساتھ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے تھے, کبھی کسی ایک مرکزی حکومت کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گا. آج سے 500 سال بعد, 1000 سال بعد, خدا جانے اس ملک میں, اس خطے میں
کتنے نئے ملک جنم لے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ہوں گے، ہو سکتا ہے یہی ملک ہی ہوں، لیکن حالات بہتر. میرے خیال سے ہمیں لکیریں ختم کرنے نہیں، لکیروں کے اوپر برج بنانے کی ضرورت ہے. آرام سے ایک دوسرے کی آمد، بھئی ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، کوئی شخص یہ خواہش نہیں کرتا کہ انگلینڈ اور فرانس ایک ہو جائیں Yes. یا جرمنی اور پولینڈ ایک ہو جائیں. یہ خواہش کسی کی نہیں ہوتی. خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ ایسے تعلقات، ایسے روابط ہوں جس کے اندر اپنے اپنے ملک میں یا اپنے اپنے اس خطے میں رہتے ہوئے بھی اچھے باہمی تعلقات بنائے جائیں، برابری کے تعلقات بنائے جائیں، اور جو پورا ایک خطہ ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے. بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یقیناً لکیروں کے ساتھ بھی اپنی شناخت رکھتے ہوئے برجز بنائے جائیں آپس میں، اور اختلافات کو کم سے کم رکھتے ہوئے اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، تاکہ جس میں جو ہیومن سفرنگ ہے وہ اکراس دا بارڈر وہ ایک ہی جیسی ہے. مطلب غریب آدمی کے حالات چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا افغانستان ہو، وہ ایک جیسے ہی ہیں، اور اس پہ مخصوص اشرافیہ کی ہی اجارہ داری ہم نظر آتی ہے ریسورسز کے اوپر بھی. تو میں تھوڑا سا تبلیغی جملہ یہاں پہ کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، جب مسلم لیگ اور کانگریس اپنی اپنی جدوجہد کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کریکٹر شہید بھگت سنگھ کا ہے، اور شہید بھگت سنگھ نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ اگر فقط انگریز سے غلامی، انہی اصولوں کے اوپر اس کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی جائے گی تو غریب تو پھر بھی غریب ہی رہے گا. یہ تو صرف اشرافیہ کی آزادی ہوگی خود حکومت کرنے کے لیے. اب وہ تفیلیے ہیں، پھر وہ خود مختار ہو جائیں گے. جو عوام ہے وہ پسے گی اور سفر کرے گی، اور آپ دیکھ لیجیے آج وہی ہوتا ہے. جی، دونوں بہت کراس. بالکل بالکل درست. یقیناً اچھا، اس میں ہم میرا خیال میں کافی سنجیدہ گفتگو بھی اس میں ہو رہی ہے. اس کو تھوڑا اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اور کچھ ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو اپنی کتاب کے اندر ہیومن سفرنگ کے حوالے سے اور انسان کو درپیش روزمرہ کے مسائل، روزمرہ کی کہانیاں جو آپ نے اس کے اندر بیان کی ہیں، اور جو یقیناً دل کو چھو لیتی ہیں، اور کہیں کہیں انسان کو پڑھتے ہوئے جذبات کا شکار بھی ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک کہانی جس کا بطور خاص میں ذکر کروں گا، لال کاپی یا لال کاپی جو آپ نے لکھا، اور میں اس کا وہ اختتام ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ایک اختتام میں اچھی فلموں کی طرح ایک خوبصورت اینڈ ہوگا، اور لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری آپ نے بیان کی اور پھر آخر میں ان کا کنکلوژن سامنے لائے، تو وہ پڑھ کر ایک دفعہ تو میں ٹھٹک گیا. مطلب جیسے جن صاحب کا آپ نے اس میں ذکر کیا جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اور پھر پوری عمر اپنے پیاروں کے لیے محنت کرتے رہے، کماتے رہے، اور جب ایک وقت آیا دوبارہ سے ان کی خوشیاں دیکھنے کا، ملنے ملانے کا، تو ان کی اپنی زندگی وہاں پہ ختم ہو چکی تھی اور وہ بیچارے نہیں جا سکے. تو میرے ذہن میں پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا، جس کا ذکر شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کیا تھا، کہ کتاب لکھتے ہوئے انسان بہت سی باتوں کو چھپا دیتا ہے اور بہت سی باتوں کو بڑھا بھی دیتا ہے. تو یہ اور اس طرح کے واقعات، کیا اس میں کہیں پہ فکشن بھی ہمیں توقع کر رہے ہوں گے، یا یہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو آپ بیتی ہیں، جو آپ کے سامنے ہوئی اور یقیناً ساری کی ساری سچائی پر مبنی ہیں؟ تو آپ اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو میرے خیال سے وہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ فکشن ہو یا فکشن کی ضرورت پڑے، کیونکہ یہ کہانیاں اور ایسی بہت سی کہانیاں پردیس کاٹنے والوں کے ساتھ نتھی ہوتی ہیں، وہ چاہے ان پہ خود بیتے ہیں چاہے ان کے ارد گرد بیتے ہیں. پھر اسپیشلی بطور، کیونکہ میں وکیل ہوں، وکالت کرتا ہوں یہاں پہ، تو ایسی کہانیاں کہہ لیجئے کہ ہر وقت ہی میرے سامنے ہوتی ہیں. یہ بلکہ جب میں پڑھ رہا تھا ابھی تک کی کہانی ہے، تو اس میں فکشن کتنا ہے میرے خیال سے یہ رائٹر کا راز ہوتا ہے. لیکن وہ فکشن کسی ایک آدھے واقعے یا جملے کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے، کہانی کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پردیس کاٹتے ہوئے ایسی کہانیاں بہت سے لوگوں کے ساتھ آتی ہیں، درپیش آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی کہانیاں ہیں. میں نے جیسے کبھی پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ میں جو ہوں اپنے کیسز کے اوپر ایک کتاب انگریزی میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ کسی پبلشر کے ساتھ، تو وہ انہی کہانیوں کے اوپر ہے جو بطور وکیل جنہیں میں نے دیکھا بہت سے کلائنٹس کے حوالے سے. سو ہاں جی، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے
کہ زندگی فلم کی طرح ہمیشہ ہیپی اینڈنگ نہیں لیتی ہے. اس میں المیہ یا گریک ٹریجڈی جو ہے اس کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بہت شکریہ انعام رانا صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا یقیناً یہ ہمارے لیے بہت دلچسپی کے حامل بھی ہیں، اور یہ مزید میں سمجھتا ہوں ڈسکشن کے اور علم کے دروازے بھی کھولتے ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے اور اس گفتگو کے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے.